ٹائم کے ساتھ آپ نے رات کی تاریکی میں کہاں شراب پیا، رات کی تاریکی میں آپ نے کہاں زنا کیا، کس کو آپ نے ستایا، کس کو آپ نے گالی دیا، کس کا آپ نے زمین ہڑپا، کس کا آپ نے حرام طریقے سے کمائی کر کے کھایا، ساری چیز ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سب دیکھ کر کے انسان تعجب سے بولے گا، جس کو اللہ نے سورہ کہف میں نقل کیا ہے، کہتا کہ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہے گا کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، کیا ہو گیا اس رجسٹر کو کہ چھوٹی بڑی کوئی نیکی یا گناہ چھوڑا نہیں ہے، سب کو نوٹ کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا کہ فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کرے گا اس کو بھی پائے گا، دیکھے گا، اس رجسٹر میں پائے گا، اور کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے برائی کر لیا، گاؤں والا جان نہیں پایا، کوئی ہم کو پکڑ نہیں پایا تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے، نہیں دوست، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں نوٹ ہے، یہ کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر کے رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رشتے ناتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا يدخل جنت قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا، قطع کرنے والا، ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم رشتے ناتے کا خاص خیال رکھیں، چچیرے ہو، خاندانی ہو، سسرالی ہو، گاؤں گھر کے ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اگر کوئی کھانا، گوشت یا مچھلی یا کوئی اچھی چیز بن رہی ہو تو بار بار اس طرح سے پڑوسیوں کے بارے میں دہراتے تھے کہ ان کے گھر میں دیے کہ نہیں دیے۔ بعض صحابی کہتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی روحانی ماں، کہتی ہے کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ نبی پڑوسیوں کو زمین میں میراث نہ دے دے، بیٹا بیٹی کی طرح بھاگ نہ دے دے، اتنا زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ حقوق العباد کا معاملے میں اس کا خاص خیال رکھیں، چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کوئی جرم کیے ہیں تو اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے تو معاف نہیں کرے گا، وہ الگ معاملہ ہے۔ آپ کو بارہا یہ حدیث سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ الگ ہے کہ اللہ اپنے رحم و کرم میں انسان کو جنت دے سکتا ہے، بڑے سے بڑے مجرموں کو، بڑے سے بڑے پاپیوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بیسیہ عورت جو کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ کو زیادہ پسند آ گیا، اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بڑے سے بڑے مجرموں کو جو شرک کی حالت میں موت نہیں ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ خطاؤں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا، ہے نا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بنی اسرائیل ہی کا ایک آدمی جو اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، مسل دینا، ہوا میں اڑا دینا، اللہ مجھ کو پکڑ نہیں پائے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرنے کے بعد پوچھا کہ ایسا حکم، اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کیوں کیے ہو؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے، میں اتنا گناہ کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ تو مجھے پکڑے گا تو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم میرے ڈر سے ایسا کیے ہو، جاؤ تمہاری چھوٹی بڑی گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، تم کو جنتی بنا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سب باتیں اس لیے ہے کہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ حقوق اللہ میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے تو اللہ چاہے تو اپنے رحم و کرم میں آپ کو جنت دے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کہے گا یہ میں معاف نہیں کروں گا، یہ جن کے ساتھ تم یہ ظلم کیے ہو، یہ آپسی معاملہ ہے، تم اس کے ساتھ جا کر کے ان سے معافی مانگو۔ دنیا میں مانگا تھا کہ نہیں، اب تو وہ نہیں چلے گا کہ قیامت کے میدان میں معافی مانگو گے تو نہیں چلے گا، سنوائی نہیں ہوگی، آپ آگے جا کر دیکھیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے جنازہ رکھنے کے بعد ہمارا آپ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میت ہے، یہ نہیں بولتے ہیں کہ میرا باپ شرابی تھا، دعا کر دیجیے، نہیں بولتے ہیں کہ میرا باپ بھی نمازی تھا، لیکن یہ جملہ کہتے ہیں کہ کسی کا لین دین باقی ہو تو ان کا بیٹا، ان کا پوتا میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ زیادہ مشکل معاملہ ہے، اس لیے قرض کے معاملے میں اور حقوق العباد کے معاملے میں ہمارا آپ خاص دھیان دے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تین چیز
جن کا درست ہوگا وہ جنت میں اونچا مقام پائے گا۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جنتی بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس عمل کی بنیاد پر آپ نے ان کو جنتی کہہ دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی تہجد، ان کی ویوہار، ان کی اخلاق دیکھ کر میں نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کبھی سفر کی ہو، ان کے گھر میں کبھی رات گزارے ہو، اور ان کے ساتھ کبھی لین دین کی ہو؟ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی قرض کا معاملہ آ رہا ہے کہ لین دین میں کوئی کوتاہی تو نہ کی ہو۔ یہ تین عمل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں پریشانی کی عالم میں آپ نے اپنے ساتھی کا خاص خیال رکھا ہے کہ اپنا خاص خیال رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ شرط رکھا کہ اگر سفر میں کھڑا اترے، صحیح انسان اترے، یا لین دین میں کھڑا اترے، یا اس طرح سے ان کے گھر میں اچانک رات کو آپ پہنچ گئے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے، آپ کو کھلانے پلانے میں محضر جو ان کو میسر ہو، آپ کو کھلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو سمجھو کہ وہ اچھا انسان ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حقوق العباد میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ وبرسولہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے وہ مہمانوں کی تعظیم کرے۔ مہمانوں کی تعظیم، حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ مہمان کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ جو سسرالی رشتے کا نہ ہو، اور من الاسرہ، اور جو خاندانی رشتے کا نہ ہو، یعنی ایسا اجنبی مہمان جو خاندانی رشتے کا بھی کوئی نہیں ہے اور سسرالی رشتے کا بھی کوئی نہیں ہے، اور ایسا دوست بھی نہیں ہے کہ اس سے کچھ ملنے والا ہو، تملک پسندی چمچا گیری کی وجہ سے ان کو کھلا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا جنرل مہمان، کوئی اسلامی مہمان آپ کے یہاں آیا اور آپ نے ان کو بہتر انداز میں کھانا کھلایا اور رات میں رکھا، تو آپ پکا مومن ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سے لوگ مہمانوں کو پوچھتے ہیں چائے پیجیے گا، کھانا کھائیے گا، یہ سب سے بڑی بدتمیزی ہے۔ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے۔ مہمان کون تھے؟ چاروں فرشتے تھے بڑے بڑے، لیکن انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی بھیش میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت پکا کر کے کھانا پیش کر دیا، دسترخوان پہ لگا دیا۔ قرآن نے نقل کیا کہ فَجَعَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، بچڑے کا گوشت لا کے رکھ دیا، لیکن کوئی کھا نہیں رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے نہ تو کھانا کھاتے ہیں، نہ وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ ان سے گناہ کا کام ہوتا ہے۔ فرشتے ایک ایسا اللہ کا خاص مخلوق ہے۔ تو چاروں فرشتے مسکرانے لگے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا فَلَا تَأْكُلُونَ، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرستادہ رسول ہیں، ہم یہ جبریل ہیں، یہ حضرت ملک الموت ہے، یہ حضرت میکائیل ہے، یہ حضرت اسرافیل ہے، ہم سب قوم لوط کی بستی کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کو مٹی کے 7 طبق زمین تک اٹھا کے پٹک دیں، اور ہر ایک کے نام پہ لکھا ہوا پتھر ہے کہ یہ کس کو لگے گا، کس کو لگے گا، اس کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر غماز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے نہیں، اگر پوچھے ہوتے تو کھانا بیکار نہیں ہوتا، پہلے ہی بتا دیتے کہ ہم فرشتے کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن کھانا لا کے رکھ دیا۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ کسی مہمان کو یہ پوچھنا کہ چائے پیجیے گا، کھانا کھائیے گا، یہ بدتمیزی ہے۔ آپ چائے لا کے رکھ دیں، من ہوگا تو پیے گا، نہیں من ہوگا تو نہیں پیے گا۔ سمجھے؟ حقوق العباد کا اور اس سے بھی زیادہ حقدار یہ ہے اولاد کے لیے اولاد کا ماں باپ، اور ماں باپ کے لیے ان کی اولاد، یہ سب سے پہلا مستحق ہے کہ آپ اپنے بچوں میں حقوق میں اپنے سارے بچوں کے بیچ میں برابری کا مرتبہ کریں۔ 5 بیٹا ہے، بیٹوں کو آپ برابر کا کام، برابر کا حق دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑا بیٹا باپ داخل ہوتا ہے، ان کو 10 کٹھا زمین ویسی دو، یہ غلط ہے۔ اسبا کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو جائے، بیٹا گالی دے، آپ کو لاٹھی لے کے مارنے آئے، تو بھی شریعت نے میراث سے محروم نہیں کیا ہے۔ کہا کہ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اگرچہ بیٹا نافرمان ہے، اگرچہ بیٹا گنہگار ہے، بیٹا پاپی ہے، بیٹا آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، لیکن شریعت نے آپ کو یہ پاور نہیں دیا ہے کہ آپ اس کو زمین نہ دیں۔ ان کو برابر جو فرمانبردار بیٹوں کو جو حق دیا ہے وہ بیٹا نافرمان بیٹوں کو بھی دینا ہوگا، کسی کو کم بیش کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، حتیٰ کہ محبت اسلامی اعتبار سے بھی اگر 5 بیٹا ہے
تو پانچوں سے آپ کو برابر محبت کرنی ہے، کسی سے کم کسی سے بیسی یہ محبت کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین سے تھی، تو لہذا ہم فطری طور پہ کسی بیٹے سے محبت زیادہ کر سکتے نہیں۔ وہ حضرت یعقوب کی شریعت ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سب کے بیچ آپ کو برابر محبت کرنی ہے، محبت بھی برابر کرنی ہے۔ میری مائیں، آپ گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی مہارانی ہیں، حج کر کے آئی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ظلم کرتی ہیں کہ آپ اگر گھر میں 5 بہو ہیں، بہووں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کھلانے پلانے میں نہیں کرتے، محبت میں برابر نہیں کرتے۔ اگر پوتا پوتی ناتی نتنی ہے تو سب کے بیچ میں آپ محبت برابر نہیں کرتے۔ عورت جات کی عادت ہے کہ اگر نتنی ہے تو ان سے زیادہ محبت کرے گی، ان سے لاڈ و پیار زیادہ کرے گی، لیکن اگر پوتی ہے ان سے اتنی محبت نہیں کرے گی۔ اور مردوں کی عادت کیا ہے کہ اگر پوتا ہے تو کہے گا یہ اپنی سنتان ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ اگر ناتی ہے تو کہے یہ دوسرے کی اولاد ہے، ان کے ساتھ برابر کا برتاؤ نہیں کرتے۔ حالانکہ ناتی بیٹی کی اولاد ہے اور پوتا بیٹا کی اولاد ہے۔ آپ ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کو پوتا پوتی ناتی نتنی کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ میری مائیں، اگر آپ نے چھوٹی بہو جو انجینئر صاحب کی بیٹی ہے، انجینئر صاحب کی بیوی ہے، بڑے گھرانے سے آئی ہے، زیادہ جہیز لائی ہے، بہت رنگ برنگ کا سامان لے کے آئی ہے، آپ ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن بڑی پتوہ، بڑی بہو جو غریب کی بیٹی ہے، جو آج سے 20 سال پہلے شادی کر کے آپ کا بڑا بیٹا لایا ہے، آپ ان کو غریب سمجھ کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ میری ماں، آپ کے روزہ کو، آپ کی نماز کو، آپ کے روزے کو اللہ برباد کر دے گا، سب کو بیکار کر دے گا، چونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ یہ حقوق اللہ نہیں ہے کہ پاپی کو اللہ جنت دے دے گا، وہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک ان سے آپ معافی طلب نہیں کریں گے وہ نہیں، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایو المفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، بھیکاری کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، پیسہ کوڑی نہ ہو، اس کے ہم لوگ غریب سمجھتے ہیں۔ کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان پہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، روزے کا پہاڑ لے کے آئے گا، تہجد لے کے آئے گا، 5 مرتبہ حج کر کے حج کی نیکی لے کے آئے گا، لیکن تمام نیکیوں کو بالائے طاق رکھ کر اس کو جہنم رسید کر دیا۔ بڑی اچھی تقریر ہو رہی ہے اور آپ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ادب کے خلاف ہے، راستے کو جام نہ کر کے محفل میں آ کر بیٹھ جائے، اندر آ جائے۔ بڑے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے اندر آ کے بیٹھ جائے، مہربانی کر کے محفل کا خیال رکھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، خوب نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم میں مستوی ہوگا، قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو، ان کا 95% نیکی لے کے آدمی آیا ہے، ان کو جنت بھیج دو۔ اللہ سب جانتے ہوئے ایسا بولے گا، لیکن میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں اولین آخرین سب لوگ جمع ہوں گے، کہے گا اللہ کو دیکھے گا انسان قیامت کے میدان میں آمنے سامنے، کہے گا پروردگار عالم آج یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، یا اللہ مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے ان کی نیکی دیکھ کر، ان کا روزہ دیکھ کر، ان کا حج دیکھ کر، ان کی تہجد کی نماز دیکھ کر جنت جانے کا حکم دے دیا ہے، یا اللہ مجھے انصاف چاہیے، ان پر ہی کلیم ہے، ان پر کیس ہے۔ اللہ بولے گا بولو، پہلا آدمی آئے گا کہے گا ضربنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، میرے بیٹوں کو مارا تھا، یا اللہ بلا ضرورت بلا قصور کے تھپڑ لگا دیا تھا، مارا تھا لاٹھی سے، لیکن میں غریب تھا، میرا خاندان نہیں تھا، میں کمزور تھا، بدلہ نہیں لے سکا تھا، اور تھانے دار سے لے کر مکھیا سے لے کر بدھائک انہی کا ساتھ دیا تھا، یا اللہ آج یوم الجزا ہے، تو حکم الحاکمین ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا ایک کام کرو، ان کا نیکی کا ایک پہاڑ لے لو، اس کے بعد تم سائڈ ہو جاؤ۔ دوسرا آدمی آئے
जाएगा, कहेगा परवरदिगार आलम शतमनी हाजा, इसने मुझको गाली दिया था बेटी रोटी कहकर, लेकिन मेरी ताकत नहीं थी कि कयामत के दिन से पहले बदला ले लो। अल्लाह मुझको बदला चाहिए। आप जानते हैं गाली देना भी बहुत बड़ा गुनाह की बात है। आपने मकई लगाया है, कोई फसल लगाया है, किसी की बकरी खा गई, आप बेटी रोटी करके गाली दे के अपनी आकबत को बर्बाद ना करें। आप पंचायती बैठाए कि हमारा खेत से मकई चढ़ गया इनकी बकरी ने, हम पटवे का साग लगाए थे अपने खाने के लिए, लेकिन हाजी साहब की घराने की 3 लड़की आई, पूरा मचोड़ के उठा के लेके चली गई, तो उसके लिए पंचायत चाहिए। लेकिन हम बेटी रोटी करके गाली देके अपनी मुंह को खराब ना करें, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ला यदखुल जन्नत अल फाहिश वल मुतफहिश, फहुश कहने वाला, खच्चर पकड़ने वाला वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे मर के अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं गाली गलौज देकर। उनके भी पंचायती इंसाफ है, आप उनका हर्जाना लीजिए, लेकिन गाली देके अपनी आखिरत को हरगिज बर्बाद न करें। कहेगा मुझको गाली दिया था, कहेगा नेकी का दूसरा पहाड़ उनको भी दे देगा। तीसरा आदमी आएगा, कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, या अल्लाह इसने मुझको तो माशाअल्लाह 1000 दिया। अच्छा चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह उनके मकसद को पूरा फरमाए, 2000 को 2 लाख समझ के कबूल फरमाया। तो ये कहेगा कि मुझको तोहमत लगाया। तीसरा आगे कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, इसने तोहमत लगाया था। ये अल्लाह मेरा बेटा ज़ानी नहीं था, लेकिन मेरे बेटा को ज़िना का इल्जाम लगा के जेल भिजवाने का काम यही किया था। हाजी जरूर है, नमाजी जरूर है, मौलाना जरूर है, तहज्जुद अदा किया है, लेकिन इसने बिला जरूरत मुझ पर गलत इल्जाम लगा के मेरे बेटों को जेल भिजवाने का काम किया। कज़फ़नी हाज़ा। अल्लाह कहेगा नेकी का तीसरा पहाड़ तुम लेके साइड हो जाओ। चौथा आदमी आएगा, कहेगा परवरदिगार आलम ये बड़े जमींदार थे, इनके बगल में हमारा सिर्फ 10 कट्ठा कम जमीन, लेकिन हर साल गर्माधान रोकते समय या मखाना रोकते समय, मकई लगाते समय कुदाल से खाद झाड़ने के बहाने से आरी काट लिया करता था। समझ रहे, आरी काटने की मुसम्मत दूसरी हदीसों भी मज़कूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन कता मनार अल्लाह, जिसने जमीन की आरी काटा वो हमारी उम्मत में से नहीं है। तो आप कहेंगे कुदाल से काटना मना होगा, शायद ऐसे हड़प सकते नहीं। नबी 1600 साल पहले बोल दिए कि मन तगय्यरा मनार अल-अर्द, जिसने जमीन की आरी को मिटाने की कोशिश की, खेत दबाने की कोशिश की, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। मेरे भाई ये जमीन का आरी काट लेता था, कुछ बोलने जाता तो ये उल्टे हमें को मुंह दिखाता था, ये हमी को गाली गलौज करता था। ये अल्लाह जी इंसाफ का दिन, इंसाफ चाहिए। इस तरह उनका नेकी का चौथा पहाड़ उनको दे देगा। इस तरह करते करते नबी फरमाते हैं कि पूरी नेकी उनकी खत्म। 95% रोजा की नेकी, हज की नेकी, तहज्जुद की नेकी, फकीर मिस्किन को खिलाने की नेकी, यतीम की परवरिश की नेकी, मस्जिद बनाने की नेकी, मदरसा बनाने की नेकी, सब खत्म। अब मुतालबा और बाकी है, और लोगों का मुतालबा बाकी है। अल्लाह कहेगा अब तो इसकी नेकी खत्म है, एक काम करो तुम लोग अपने गुनाह का पहाड़ इस पर लादते चले जाओ, लाद कर गुनाह से डूब जाएगा, उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। नबी फरमाते कि सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा मफलूकुल हाल कयामत के मैदान पे वो आदमी होगा जो 99% नेकी लेकर आएगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में इतना ज़ुल्म किया होगा कि उनकी नेकी को अल्लाह बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा और जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम हुकूकुल्लाह के साथ, नमाज रोजा हज के साथ साथ अल्लाह के हुकूक की अदायगी के साथ साथ हुकूकुल इबाद का पासो लिहाज रखें। बहुत से लोग हैं कि बाप को भी ताना देते हैं, पता है ना, बाप पहले से कुछ कमा के नहीं रखा है, अब बेटा आज गुजरात जाकर, बम्बई जाके, कोलकाता जाकर पैसा कमा के लाया है, आलीशान पक्का घर बना लिया है, जमीन जायदाद खरीदा है, बाप को ताना देता है कि 1 कट्ठा जमीन खरीद के रखा नहीं है और आपको सेब और अंगूर चाहिए। बाप को बोलता है, ताना देता, वो बेटा बेटा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, नबी कायनात की खिदमत में एक सहाबी रसूल पहुंचते हैं कि आका मेरे बेटे पर क्या हक है। नबी ने कहा था कि बेटे का जिस्म, बेटे का खून, बेटा का गोश्त, ये जो पाले हो ये सब के सब तुम्हारा बेटे के, तुम्हारे बाप की दौलत है। इसलिए बेटो तुम बाप पर कभी भी ताना देने वाला जुमला कि कुछ कमा के नहीं रखा है, रखा हो ना रखा हो, आपको माँ बाप की खातिर तवाज़ु करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। ईमान का तकाजा तो यह है कि अगर माँ बाप तमाचा उठा दे, मार दे, तो आपको भाग जाना चाहिए। अगर फरमाबरदार बेटा हो तो उसको
घुमा के तमाचा हरगिज नहीं उठाएगा कि बाप ने मुझे मार दिया है, मुझे मारने का उनको हक है, लेकिन मैं पलट के हरगिज जवाब नहीं दूंगा। ये ईमान का। हम लोग बच्चों के मामले में भी ऐसा करते हैं कि हम घर में गांव में आइसक्रीम बेचने के लिए आ गया बंगरवा में, या कचड़ी बेचने वाला आ गया, जलेबी बेचने वाला आ गया, तो हम लोग अच्छे लोग, मौलाना है, आलिम है, हाफिज है, इंजीनियर साहब है, तो हम लोग करते क्या है, अपने बच्चों को दो आइसक्रीम खरीद के दे दिए। लेकिन गांव का कोई मुसलमान बच्चा अगर दूसरा है, उसके पास ना तो कटोरी में मकई है, ना चावल है, ना पैसा है, लेकिन घूम रहा है टोकरी के आसपास में, यानी देखने में लगता मासूम बच्चा है, इसको भी आइसक्रीम चाहिए, तो हमने कभी खरीद के दिया? नहीं देते। ये अपने रिलेशन का भी बच्चा हो तो नहीं देंगे। कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को बाजार में 2 पोते को लेकर कुछ खरीदवाने के लिए गए, तो देखा तो यहूदी का बच्चा खड़ा है, छोटा छोटा बच्चा, मुस्लिम का बच्चा नहीं, यहूदी। जिस यहूदी के बारे में कुरान ने कहा मुशरिक से, काफिर से, नसारा से, मजूसी से सबसे खतरनाक दुश्मन यहूद है। कुरान ने बयान किया अशद्दुन्नास से अदावा, सबसे टाइट दुश्मन यहूद। यहूद का छोटा बच्चा, मासूम बच्चा खड़ा है। हजरत अनस अपने बच्चों को नहीं खरीदवा के उन 2 यहूदी के छोटे बच्चे के हाथ में सामान खरीदवा के देते। अपने बच्चों को और पैसा नहीं कि खरीद के दे, खाली वापस ले आए। ये हजरत अनस है, और हम अपने भतीजे, अपने गांव के मुस्लिम बच्चों को 5 रुपये के आइसक्रीम हाथ में दे नहीं सकते।